اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ ایٹ لیسٹ سم کارڈ یوز نہ کر رہا ہو. یعنی کہ یہ جو سم ہوتی ہے نا، جیسے زون کی ہو گئی، ٹیلی نار ہو گئی، جیز، اور پھر کچھ ایسے نیٹ ورکس ہیں جو بھی مل بھی چکے ہیں ایک دوسرے سے. یعنی کہ جس طرح سے جیز اور والد کو ایک ہی بنا دیا گیا نیٹ ورک. تو یہ پہلے ڈفرینٹ ہوتے تھے، الگ الگ ہوتے تھے نا. پھر اس طرح سے ایس کام اور یو فون اینڈ ڈفرینٹ جو سمز ہیں وہ ابھی انٹروڈیوس ہو چکی ہیں. اب ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. گزارا اس طرح سے نہیں ہے کہ اوبویسلی اگر کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم رہ سکتے ہیں، بٹ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم جسٹ ان کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو اپنا بس الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن بنا لیتے ہیں ٹیکنالوجی کو، کہ موبائل کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. دیکھیں، موبائل کے بغیر ہمارا گزارا ہونا چاہیے، بٹ اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، لائک ہم کوئی بہلائی کا کام کریں، کوئی ایک ڈیلی بیس پہ ہم حدیث مبارکہ جو کہ اتھینٹک ہو، آپ کو پتہ ہو، کسی سے سیکھی ہو، آپ جا کے وہ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، یا کوئی اچھی بات آپ اسٹیٹس کے اوپر لگا رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے مستفید ہو رہے ہیں لوگ. آپ صدقہ جاریہ کو کوئی کام کر رہے ہیں، اور یا قرآن کلاسز لے رہے ہیں، یا آپ کے کوئی اور ورکس ہیں جو کہ آپ بینیفیشل ہیں آپ کے لیے، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہوں چاہے آخرہ کے لحاظ سے، ان کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کے بغیر. ادروائز ٹیکنالوجی ہماری زندگی کے اندر ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو، موبائل فونس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ موبائل فون نہیں ہے تو میں اپنی جان دے دوں گی اور یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی. ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا بیہیویئر. ہاں، ہماری پریشانی اس بات پر ہونی چاہیے کہ اگر نہ ہو تو یہ تو میری بہت سے جو ایسے کام ہیں نا جو کہ میں خیر کے کام، بہلائی کے کام کر رہی ہوں، وہ رک جائیں گے. یہ پرابلم ہونی چاہیے. اینڈ کچھ دن پہلے، تقریباً ایک دو دن پہلے، میں نے اپنے موبائل فون کے اوپر ایک عجیب سا، یہ کافی زیادہ میسیجز آتے رہتے ہیں، بٹ یہ ایک یونیک سا میسیج مجھے ریسیو ہوا زونگ والوں کی طرف سے کہ دیکھیں اپنے پسندیدہ ڈراماز، لیٹسٹ نیوز اینڈ پتہ نہیں ٹاک شوز اینڈ دس اینڈ دیٹ نا، کافی زیادہ لمبا. تو انہوں نے آگے لنک بھی دیا ہوا تھا، ڈائل کریں گے تو اتنا آپ کو ڈیلی بیس پہ نا اتنے پیسے آپ کے چارج کیے جائیں گے، ساتھ میں ٹیکس بھی آپ نے ادا کرنا ہوگا. تو اب مجھے یہ اپنے یہ کمپنیز کے بارے میں اگر سوچا جائے تو یہ آخر ان کا پروڈکٹ کون ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے، ہمیں اس کو یوز کریں، یہ سم ایک چیز ہے جس کو میں یوز کروں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ایسا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ بن چکے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے؟ یہ سم ہمیں یوز کر رہی ہے، یہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے، یہ ہمیں کنزیوم کر رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ یاد رکھیں کہ یہ ہمیں ایز اے پروڈکٹ ڈیل کریں، یہ ہمیں ایز اے پروجیکٹ یوز کر رہے ہیں. یہ کبھی ہمیں 1 GB فری انٹرنیٹ دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ فری انٹرنیٹ جب ہمیں ملتا ہے یا کسی کو ملتا ہے، سب سے پہلے یوٹیوب کھولیں گے، کچھ ڈراماز ہوں گے، جلدی سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس سے پہلے کہ پیکیج اینڈ ہو جائے، یا کوئی ایسی چیزیں، کوئی میوزک والی چیزیں، یا پھر ایسی اب ریسیپیز بھی ڈاؤن لوڈ کریں جن کے بیک گراؤنڈ پہ میوزک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اچھا کوئی کام کریں. ایسے لیکچرز آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے جن کے بیک گراؤنڈ کے اوپر میوزک ہے. اب دیکھیں کہ یہ آپ جو بیک گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں ہیں یہ ہماری آخرت کو کھا رہی ہوتی ہیں. یہ ہماری جو ہمیں بڑی مشکل سے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، نیکی کی ہوتی ہیں، یہ ہمارے ان نیک اعمال کو کھا رہی ہوتی ہے. اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑا فری انٹرنیٹ مل گیا تو ہم اس کو بڑے اچھے سے استعمال کریں. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں دیا جاتا ہے کوئی 3 منٹس والا دیے جاتے ہیں یا ایس ایم ایس، تو ہم کیسے کیسے ریلیشن شپس کے اندر لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور حرام کاموں کے اندر. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم حرام رشتوں کے اندر آتے ہیں تو ہماری بات زنا کے اندر کنسیڈر ہوگی، ہمارا دیکھنا گناہ کے اندر، زنا کے اندر کنسیڈر ہوگا حرام چیزوں کو، چاہے وہ ہم حرام کسی کے ساتھ رشتے میں ہیں، یا پھر ہم اگر حرام کو کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں تب بھی وہ ہماری آنکھوں کا زنا ہو رہا ہوگا. ہم جب کسی کی کال ایسے بندے کی پک کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے جو کہ ہمارے لیے حرام ہے، یعنی کہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ کی حدود کو ہم کراس کر رہے ہیں، تو اگر ایسے ریلیشن شپ کے اندر ہیں اور ہم کال اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ قدم جو ہم چل کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک جو قدم جو ہمارے پاؤں ہیں نا، یہ بھی زنا کے اوپر شمار ہو رہے. مطلب جسم کے ہر ایک عضو سے اگر ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ، یا پھر ہمیں یہ خود سوچنا چاہیے ایز خود ہم سب کو کہ کیا ہم یہ ساری چیزیں، یہ ہم ان کو کنزیوم کریں، ہم ان سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں اس انٹرنیٹ سے، موبائل سے، یا موبائل ہم سے بینیفٹ اٹھا رہا ہے؟ اس کمپنی کے جو آنرز ہیں موبائل کمپنیز کے، یہ سم والا کے، یہ ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں.
اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فری دے رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری آخرت کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، ہماری دنیا کو، ہماری انرجی کو، ہمارے اعمال کو، یہ چیزیں ہمیں لیزی بنا رہی ہوتی ہیں۔ آپ یہ سوچیے کہ جب ایک انسان گناہ کر کے اٹھتا ہوگا، اوبویسلی جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان 10 مرتبہ موبائل دن کے طرف پکڑتا ہے، اس کا دل ہے کتنا سا؟ 10 ڈاٹ وہ اگر دن کے اندر صرف موبائل فون کی وجہ سے لگ رہے ہیں، باقی جو اس کی زندگی کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، تو مینس دیٹ کہ اتنے زیادہ ڈاٹس، بلیک ڈاٹس لے کے جب وہ اپنے دل کے اوپر اٹھے گا، تو اس کا دل جب تاریک ہی ہو چکا ہوگا، پھر اس کو کوئی نیکی کرنے کا دل کرے گا؟ پھر یہ ہماری نمازوں کو، عبادات کو، ہمارے اخلاق کو، ہر ایک چیز کو وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا۔ پھر ہمیں ایون دیٹ ان چیزوں کے بغیر رہنا پھر مشکل ہونا لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہماری جو زندگی کا اصل مقصد تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات کے اوپر، ان کی جو تجلیات تھیں، ان کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنے کے بجائے، اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بجائے، ہم نے جب ان چیزوں کے اندر اپنے ٹائم کو انویسٹ کرنا ہے، اپنی انرجی کو انویسٹ کرنا ہے، اپنے وقت کو یہاں پہ کھو دینا ہے، تو پھر ہم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یا پھر واتقون یا اولی الالباب، عقلوں والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں نا، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جب ہم عقل کو استعمال نہیں کریں گے، علم کو ہم استعمال ہی نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں کہ آج ہم نے جو کلاس پڑھی تھی قرآن کلاس، اس کے بعد ہم نے سیکھا کیا تھا، اس کے اندر ہم نے یہ پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، ان کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لانا تھا، ان کے بجائے ہم نے اسٹارٹ کر دینا ہے جناب کی اسکرولنگ اسٹارٹ کر دینی ہے فیس بک، واٹس ایپ اینڈ یوٹیوب کے اوپر، پھر ہم نے اوپن کر لیے، اور پھر ڈفرینٹ چیزیں، ڈفرینٹ کانٹینٹس ہمارے سامنے آ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، کلاس لے لی، اوکے ڈن، سبق سنا دیا، ڈن، نیم رول نمبر لکھ دیا، ڈن۔ اس کے بعد چلے جی ہم دیکھتے چل کے اسٹیٹس کے اوپر سب سے پہلے میوزک لگا ہوتا ہے، یا کوئی شرکیہ کلمات نعت ہو، اس کے اندر بھی شرک انہوں نے ڈالی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اتنی جلدی، اتنے فاسٹ پیس کے اندر جب چل رہے ہوں گے، یہ موبائل فون ہماری آخرت کو جب کنزیوم کر رہے ہوں گے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر قرآن کیسے اترے گا؟ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ آپ قرآن کلاس میں بیٹھے ہوں تو آپ کو لگا ہو کہ یار آج نا مجھے ایسا کرنا ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ نا جو قرآن کلاس کا جتنا بھی آج میں اس سے پہلے پڑھ لیا، تو اس کے اوپر میں نہ صرف تجوید پڑھتی ہوں، مطلب اس کو ریوائز کرتی ہوں سبق کو، بلکہ آج میں یہ کرتی ہوں کہ آج میں نے نا جتنا بھی پہلے پڑھا ہے، جو ترجمہ کے ساتھ پڑھا تھا، میں ترجمہ بھی ریوائز کرتی ہوں، آیا کہ مجھے آ رہا ہے۔ اچھا اس سے پہلے جتنے بھی میں نے احکامات پڑھ لیے ہیں 20-25 آیات کے اندر یا 100 آیات کے اندر، تو آیا کہ وہ احکامات میں نے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیے ہیں۔ اچھا میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نہیں کری، تو آج نا میں قرآن کھول کے بیٹھوں تو 1-2 گھنٹے ذرا میں اپنا محاسبہ کرتی ہوں، نہیں کیا نا۔ لیکن اگر بات آ جائے موبائل کی، تو موبائل کے اندر اسکرولنگ کی ہے 7-7 8-8 گھنٹے، یا موبائل کے اوپر پورا دن گزارا ہے، یس گزارا ہوگا، سیریز کبھی دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ، تو ان چیزوں کے اوپر ٹائم گزارا ہوگا۔ بٹ وٹ اباؤٹ قرآن مجید؟ یہ تو اصل ساتھی تو یہ ہے نا، قرآن ساتھی ہمارا